تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ یہی ہے۔ دن بھی متعین ہے، پیر کا دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک کا بھی دن تھا اور یہی آپ کے رخصت ہونے کا بھی دن ہے۔ مہینے اور دن میں اتفاق ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ اس زمانے میں لوگ تاریخیں لکھتے نہیں تھے، بلکہ ابھی قریب کے زمانے تک اور آج بھی بہت سے لوگ کسی کے پیدائش کی یا کسی کی وفات کی تاریخیں کوئی کاغذی کارروائی ہو تو لکھتے ہیں، ورنہ نہیں لکھتے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ عام رواج نہیں تھا، اور یہ ساری چیزیں تو پہلے سے واضح بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی بچہ اس دنیا میں آیا، وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اور پھر کیسا مقام مرتبہ حاصل کرے گا، تاکہ اس کی تاریخ اور یہ ساری چیزیں شروع سے محفوظ کر لی جائیں۔ ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ پھر بھی مختلف روایات اور مختلف تواریخ موجود ہیں۔ اگرچہ مشہور یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش مبارک کا دن 12 ربیع الاول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی معاملات میں اگر دیکھا جائے اور پیر کا دن بھی دیکھا جائے تو پیدائش کا دن 12 ربیع الاول نہیں بنتا ہے۔ 8 ربیع الاول کا تذکرہ کافی روایت میں موجود ہے، 2 ربیع الاول کا بھی موجود ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ جو بھی ہو، لیکن مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر اور خوشخبری سابقہ انبیاء کرام اور ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مہینہ سیرت کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور ہمارے ہاں اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور ذکر مبارک کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف پروگرامات ہوتے ہیں مختلف ناموں سے۔ اصل تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک اور ذکر بابرکات کے بیان کرنے کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی مہینہ مقرر ہے، نہ کوئی اور موقع ہے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے سارا سال بیان کرنے کی چیز ہے۔ اور آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سال بھر ہم اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اتباع رسول اختیار کر سکتے ہیں، کس طرح ہم کامل مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے امتی کیسے بن سکتے ہیں۔ یہی تو ہمارا موضوع ہوتا ہے۔ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ یا ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی سیرت کا پروگرام یا سیرت کے متعلق بات چیت، یہ تو ثواب کا کام ہے، اس سے کون منع کرے گا، اور یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بری نہیں، یہ تو ثواب کی بھی بات ہے اور آج کل کے حساب سے لازمی ہے، لیکن یہ سال بھر کرنے کی بات ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، نہ ایک آدھ مہینے کی بات ہے۔ اس لیے کہ آج کے اس دور میں مسلمان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے دور ہو گیا ہے۔ اب اس مبارک سیرت پر آنے کے لیے اور اس مسلمان کو لانے کے لیے اس سیرت کے ذکر خیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جدید دور میں ایسی بے شمار باتیں ہیں جو نئی نئی سامنے آ رہی ہیں۔ اقوام عالم سے مسلمانوں کا تعلق، مسلمانوں کا رابطہ،
مسلمانوں کے لین دین اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ کیسے فرمایا، کس طرح کیا، خلفائے راشدین نے کس طرح کیا۔ آج تو اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج اقوام عالم کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال ان کا نام تو کر لیتے ہیں، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے دشمن ہیں اور ہم تو ان کے مخالف ہیں اور ہم تو ان کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اقوام عالم کے ساتھ آپ بلا وجہ بگاڑ پیدا کریں یا آپ خواہ مخواہ ان کی چاپلوسی کریں۔ آپ اقوام عالم کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں گے، برابری کی سطح پر بھی رکھیں گے، لین دین بھی ہوگا، تجارت معاملات بھی ہوں گی، ساری باتیں ہوں گی، لیکن اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوں گی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس طرح صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے کی۔ تو اس لیے آج کے دور میں تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے، لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، سمجھائی جائے کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق رہنمائی دی ہے، وہ کیا رہنمائی تھی، وہ کیسے تھی۔ آج سیرت کے نام پر شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شمائل کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا حسن و جمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت مبارک کا حسن و جمال، اور یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہے۔ یہ شمائل نبوی ہے، عادات نبوی، خصائل نبوی، اس نام سے کتابیں بھی ہیں۔ یہ اصل کے اندر سیرت کا ایک حصہ ہے، یہ پوری سیرت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جی سیرت کے موضوع پر اور سیرت کے موقع پر بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے صرف یہ بات بیان ہوئی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا، جاہ و جلال عطا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا گیا، اور آپ جو ہے وہ آپ کے ظاہری بدن بھی کسی قسم کے عیب وغیرہ سے پاک تھا، اللہ نے آپ کو ایسا جسم بھی، ظاہری شکل و صورت بھی عطا فرمائی، جیسے اللہ نے آپ کو روحانی مقام عطا فرمایا ایسا ظاہری حسن و جمال عطا فرمایا۔ یقیناً یہ ساری باتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی بات پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کمی کوتاہی ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو ویسے بھی ہم مخلوق کا کام نہیں ہے، نہ کر سکتا ہے کوئی مخلوق میں کچھ ہے کوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار میں جو قصیدہ حسان مشہور ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب نقص سے پاک پیدا کیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا آپ کو اللہ نے بنایا ہے جیسے اللہ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہو۔ ہم انسان اس دنیا میں آتے ہیں نا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہماری شکل و صورت، قد کاٹ، حتیٰ کہ ہماری جنس، کہ ہمیں مرد پیدا ہونا ہے، عورت بن کے پیدا ہونا ہے، یہ سب چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ اور اپنی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے انسان کی، اگر یہ انسان کے اختیار میں ہوتا یا انسان سے پوچھ کر یہ سب کچھ کیا جا سکتا یا جاتا، تو آپ بتائیے کسی انسان میں کوئی نقص ہوتا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھ میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی معذوری ہو، کوئی مجبوری ہو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ، انسان چاہے یا نہ چاہے۔
اس لیے فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ کو آپ کی مرضی پر پیدا کیا گیا ہو، آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا گیا ہو، یعنی آپ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ہوں، میں بنوں اور میں دکھوں لوگوں کو، نظر آؤں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ سب خصوصیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی یہ شمائل نبوی ہیں، آپ کے عادات مبارکہ، آپ کی خصلتیں، عادتیں، آپ کی ظاہری حسن و جمال، یہ خصائل اور شمائل نبوی ہے، یقیناً یہ سیرت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن صرف یہ سیرت ہو ایسا نہیں ہے۔ سیرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کی جو ہے ظاہری باطنی، گھر کے اندر گھر کے باہر، لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین تک سب کے ساتھ تعلق، رابطہ کس بنیاد پر، کس طریقے سے، کس ترتیب پر آپ نے رکھا، اور آپ نے کیا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھا، کیسے اخلاق رکھے، یہ ساری کی ساری باتیں جب جمع ہوتی ہیں تو یہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بنتی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے پھر وہ پوری کی پوری سیرت نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرنے لگے، چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائے، پیغمبر کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جیسے آپ نے کیا ویسے ہی کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے اتباع کیا۔ اس لیے تو صحابہ کرام کو اللہ نے معیار بنا دیا کہ اگر کسی مسلمان کو ایمان لانا ہے تو بس صحابہ کی طرح ایمان لائے۔ آمنوا کما آمن الناس، یہ نہیں فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے پیغمبر کا ایمان تھا، پیغمبر تو پیغمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ہر وقت بڑھتا ہی رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرشتوں کا ایمان ایک ہی جگہ پر برقرار رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہے، اس سے زیادہ ان کے سامنے کچھ آتا نہیں۔ اور پیغمبر کے سامنے تو مسلسل اللہ کے انوارات، تجلیات اور اللہ کی ذات ان کے سامنے آتی رہتی ہے، نئے نئے احکام آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فرشتوں کو تو اپنی جگہ قائم ہے، نیک اعمال کرتے نہیں ہیں، ایسے نیک اعمال کہ جی وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، ان کو تو اللہ نے جس چیز کے لیے مقرر کیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ گناہ ان سے نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کم پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، اور ایسی نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ نیکی ان سے وہ بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ان پر فرض نہیں ہیں، ان کو تو اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے وہی کام کرتے ہیں بس، اس لیے ان کا ایمان ایک جگہ برقرار۔ انبیاء کرام کا ایمان لمحہ لمحہ اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب باندھا ہے کہ ایمان جو ہے یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس پر علماء نے بحث بھی کی ہے کہ ایمان کا کم اور زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ کہ ایمان تو ایمان ہے، اگر کسی کا ایمان کم ہو گیا تو خدا نخواستہ تو مسلمان نہیں رہا، کہتے وہ نہیں، ایک ایمان کی کمیت ہے، ایک کیفیت ہے، یہ عربی الفاظ ہیں بہرحال، کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جنت جہنم پر، آخرت پر، تقدیر پر، جیسے ہم ایمان مفصل مجمل میں کہتے ہیں، تو ان تمام باتوں پر ایمان لازم ہے۔ ان میں سے اگر کسی چیز پر بھی ایمان نہ رہا تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ ہے ایمان کی مقدار، ایمان کی جو حصے ہیں اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے ایمان کی۔ ایمان کا طاقتور ہونا،
انہی چیزوں پر ایمان ہے، انہی چیزوں پر صحابہ کے بھی ایمان تھا، انہی چیزوں پر ہمارا اور آپ کا بھی ایمان ہے، لیکن فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق۔ انہی چیزوں پر ان کا ایمان تھا، جانوں کی قربانیاں دی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو بیوہ کر دیا، بیوائیں بنا دیا، اس بچوں کو یتیم بنا دیا، کہاں کہاں نکل گئے، کہاں کہاں جن کی قبریں موجود ہیں۔ اسی ایمان پر ہم آج مسجد بھی نہیں آ سکتے، اسی ایمان پر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہ یہی ایمان ہے نا، لیکن یہ ایمان وہ ایمان فرق ہے، یہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ جیسے انسان نیک اعمال کرتا ہے ایسے ایسے اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اچھی صحبت میں ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان ہی اس کو اچھے اچھے کاموں کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک ایمان جب گناہوں میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور دھنستا چلا جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے ایمان میں وہ کمزوری آ جاتی ہے کہ پھر وہ ایمان اس کو نیک کام کے لیے بھی مسجد نہیں لا سکتا۔ جو ایمان انسان کو گھر سے مسجد تک نہ لا سکے، وہ انسان کا ایمان اس کو جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ کہ اسی ایمان کے ساتھ ہم جنت جائیں گے، ایسے ایمان کے ساتھ جائیں گے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کا ایمان جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم یہ دیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ وہ بھی انسان تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی، وہ گناہوں سے محفوظ رہے، لیکن تھے وہ بھی انسان، ضروریات ان کی بھی تھی۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں تو اللہ نے پیغمبر کے لیے بھی فرما دیا کہ ان کی بھی وہی ضروریات ہے، وہی مجبوریاں ہیں جو آپ کی ہیں۔ آپ کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی آپ کو ضرورت ہے، کمانے کی ضرورت ہے، وہی پیغمبر کی بھی وہی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میرا گھر بار ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میری اولاد ہے، یہ ہے وہ ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی وہی چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ ضروریات اس کی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، یہ ضروریات ان کی بھی تھی۔ پھر اولیاء کرام و ائمہ اعظام کو دیکھ لیجیے، یہ ضروریات ان کی بھی تھی۔ کیسے کیسے اللہ نے مقام عطا فرمایا، ان سے کام لیا۔ بہت سے ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کی محنت کو، جن کی زندگی کے کام کو، کتابوں کے جو انہوں نے لکھا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیجیے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں پوری زندگی میں، علماء لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے صفحات کو اگر ان کی زندگی پر تقسیم کیا جائے تو ہر دن میں 80-85 صفحے بنتے ہیں، کہ ہر دن روزانہ انہوں نے 80-85 صفحے لکھے۔ حالانکہ اس میں ان کا بچپن بھی گزرا ہے، اس میں وہ انسان ہے، بیمار بھی ہوئے ہوں گے، اس زمانے میں مہینوں مہینوں کے سفر بھی ہوتے تھے، اور بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اتنا کام کیسے کر لیا؟ یہ تو اللہ نے وقت میں برکت دی تھی، اس کو کہتے ہیں وقت میں برکت۔ یہ سب چیزیں نیک عمل سے ہوتی ہیں۔ جتنا آج وقت میں برکت ختم ہے، پیسے میں برکت ختم ہے، مال میں ختم ہے، وجہ وہی ہے کہ پیسے کمانے کے طریقے مختلف ہو گئے، پیسے کمانے کا طریقہ درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مشکوک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے خرچ کرنے کی جگہ بھی مشکوک ہیں، تو پھر پیسوں میں، مال میں برکت نہیں ہے۔ وقت کا بھی یہی ہے، جب غلط جگہ پر وقت لگایا جائے گا، صرف کیا جائے گا، اور غلط مصرف میں اپنا وقت، مال، جان، پیسہ لگایا جائے گا، تو ان سب چیزوں میں برکت ختم ہو جائے گی۔ جو کام ان حضرات نے اتنی سخت تکلیفوں کے باوجود اپنی مختصر زندگیوں میں کیا، وہ اتنا کام ہم اب 100 سال میں بھی نہیں، 200 سال میں بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کرنا چاہیں، حالانکہ ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں سفر مہینوں کے تھے، آج گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ فارغ ہیں ہم، ویسے ہی کہا جاتا ہے جی ہم فارغ نہیں ہیں، فارغ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اگر اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں غور کریں تو بہت سی لایعنی فضول چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں وہ یہ فضول مصروفیات نہیں تھی، بس کام، جو کام ہے وہ تھا۔ تو اس لیے میں سیرت کے حوالے سے، یہ آئندہ جمعے سب آئیں گے، اس میں مختصر سی بات عرض کریں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح معنوں میں بیان کرنے کے لیے تو ہم ساری زندگی پڑھی ہے، ساری زندگی بیان بھی کرتے رہیں گے اور بیان کرتے بھی رہتے ہیں، وہ کم ہے اس کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مرتبہ بیان کرنا یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو صرف اس لیے
یہ ذکر خیر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ ملے، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، ہمیں کچھ عمل کے لیے ملے، ہم یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ کیا اپنی مبارک زندگی میں، کیا کرنے کا حکم دیا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے سیرت کے حوالے سے بات آئے گی۔ آج لوگ اعتراض یہ کریں گے کہ جی سیرت کی بات ہو رہی ہے، سیرت کا پروگرام ہو رہا ہے یا سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے، آپ کریں، آپ بیان کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمل کتنا کیا گیا، اور آپ نے اگر اس میں شرکت کی ہے یا میں نے اس میں شرکت کی ہے تو میں نے کس جذبے سے شرکت کی؟ کیا صرف اس جذبے سے شرکت کی کہ جی جا کے سن لیں گے اور سن کر آ جائیں گے، یا وہاں کچھ کھا پی لیں گے اور وقت گزار کے آ جائیں گے؟ نہیں، یہ مقصد اگر ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یہ تو زبانی جمع خرچ ہو گیا، سننا اور سن کر نکال دینا۔ سنتے تو منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں، بیانوں میں، وعظ میں، نصیحت میں، مسجد میں بیٹھتے تھے، نماز بھی پیچھے پڑھتے تھے، پھر ان کو کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے وہ اپنا کرتا بھی دے دیا۔ عبداللہ ابن ابی کی جو بات آتی ہے، واقعہ آتا ہے کہ اس میں ان کی تدفین ہو رہی ہے، لیکن اس سے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان لوگوں کے لیے، منافقین ہو یا یہ مشرکین ہو یا غیر جتنے بھی ہیں، ان کے لیے آپ جتنے بھی استغفار کریں، جتنے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں لن یغفر اللہ لہم، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی معافی کا معاملہ تب ہے جب یہ اپنی زندگی میں موت سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اگر ایمان نہیں لائے اور اس حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، کسی کو شرک کرے، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، دو باتیں فرمائی کہ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق میں سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ یعنی شرک کفر کے سوا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوگی، جو توبہ کے بغیر بھی اللہ کسی کے لیے معاف کرنا چاہے وہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن شرک اور کفر کے لیے اٹل فیصلہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا اگر اس حالت میں موت آ گئی۔ ہاں، زندگی میں انسان جو بھی توبہ کرے اللہ کے سامنے اور ایمان لے آئے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے والی تمام کی تمام باتوں کو گرا دیتا ہے۔ یہدم الفاظ منہدم کر دیتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی پوری زندگی گناہوں کی عمارت کھڑی کر دی اور نافرمانیوں کی عمارت بلڈنگ بنا دی، لیکن جیسے ہی وہ ایمان قبول کرتا ہے یہدم ما کان قبلہ، وہ سب کے سب ختم۔ حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ کی بات ہو رہی، ایمان لے آیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، اس حالت میں چلا گیا تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ خاتمے کا انما الاعمال بالخواتیم۔ تو اس لیے سیرت کے حوالے سے یہ باتیں، یہ مہینہ ہو یا اس کے علاوہ ہو، سیرت کی بات سننا، سیرت کا موضوع اس پر بات کرنا، بلکہ یہ جتنی بھی ہم بات کرتے ہیں یہ اصل میں سیرت ہی کا موضوع ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم تو سار بل یہی بات کرتے ہیں، جب جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا واپسی میں اسی پر بات آتی ہے کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں اور سیرت میں کیا ہے، آخر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے آتی۔ گزشتہ جمعہ بھی اس پر بات ہوئی تھی، یہ جو بل کا مسئلہ تھا اس پر بات ہوئی تھی۔ اب ساری بات اسی پر آ جاتی ہے نا کہ بھئی جب ہمارے ہاں قانون پاس ہے کہ اسلام شریعت کے خلاف بل پاس نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی ایسا بل جو شریعت کے خلاف ہو کیوں پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا قانون یہ ہے کہ اس کو کمیٹیوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر چھپ چھپا کے اچانک کر کے جس دن بہت سے ارکان غیر حاضر ہوتے ہیں، اچانک 8-10 بل کیوں پاس کیے جاتے ہیں؟ اس میں شرارت ہوتی ہے۔ یہ چھپ کروار کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے قانون کے ساتھ یہ مسئلہ شروع سے جاری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے قوانین ہیں الحمدللہ کہہ دیجئے کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح توہین رسالت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ آئین میں ہے کہ جی قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنے گا۔ یہی چیزیں تو دشمنوں کو کٹکتی ہے، اسی پر تو ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم سیرت بیان کریں گے، بولیں گے، سنیں گے، لیکن یہاں پر آ کر ہم پھر ان لوگوں کی حمایت کریں گے۔
حمایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ چوری چھپے یہ چیز منظور کیسے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اتنا عرصہ یہ آنکھوں سے اوجھل کیوں رہتی ہے، اس پر بات کیوں نہیں ہوتی، یہ چیزیں سامنے کیوں نہیں آتی، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، جو بھی اس میں شریک ہے۔ یقیناً پوچھا جاتا ہے علماء سے، کیونکہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور علماء اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ نشاندہی تو علماء ہی کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن کو سورہ اخلاص کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جن کو سورۃ الناس اور سورہ آخری صورتوں کی تلاوت نہیں آئے گی، یہ بیچارے جا کے وہاں کیسے تشریح کریں گے؟ انہوں کیا پتہ لگے گا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے حق میں ہے؟ افسوس تو ہمیں اس بات پر ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جن جن لوگوں نے ایسی چیزیں منظور کروائیں یا اس کے حق میں ووٹ دیے یا اس کو لکھ کر آگے پیش کیا، اس کی تحقیق کر کے نکالے، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں؟ جب ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ آگے جا کے یہ کام کریں گے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے گناہ میں سب شریک نہیں ہوں گے؟ ووٹ بہت بہت مقدس امانت ہے، اس لیے ہم انتخابات میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بھئی ہم کسی پارٹی کے لیے یا کسی تنظیم کے لیے ووٹ نہیں جمع کرتے، اور نہ کسی کے یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کسی مخصوص اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم ایک عام سی بات یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے شخص کو آگے بڑھائیں کہ جو آگے ان چیزوں کی روک تھام کر سکے، یا ایسی چیزوں کو پیش کون کرتا ہے؟ ایسی چیزوں کو پیش بھی یہی لوگ کرتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی صحیح لوگ بیٹھے ہوں، وہاں کوئی اچھے لوگ بیٹھے ہوں، تو ایسی چیزوں کے پیش ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کتنے سارے قوانین ہمارے ہاں آئے اور اس پر پھر اعتراضات اٹھے، عوام نے، علماء نے، جو اندر وہاں بیٹھے ہیں، جو باہر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، انہوں نے اس پر بات کی، لوگوں کا ذہن بنایا، اور حکومت کو وہ چیزیں واپس لینی پڑی۔ ختم نبوت کا معاملہ کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ بھئی قانون میں سے ختم نبوت کی شقیں نکالی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے۔ توہین رسالت کا معاملہ آتا ہے، بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، بہت بڑا ہجوم آ جاتا ہے، کئی واقعات ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب اعتراض ہوگا، جب یہ بات اٹھے گی تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ جی یہ توہین رسالت کا قانون ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں قانون ہے کہ جو توہین رسالت کرے گا اس کی سزا موت ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس پر عمل درآمد کہاں ہوتا ہے؟ قانون تو پھر لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں اسی لیے کہ عمل درآمد نہیں ہے، لیکن جو نام کا بھی قانون ہے کہتے ہیں کہ نام کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سود کے خلاف قانون پاس ہوتا ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس کو رائج نہیں کرنے دیا جاتا، فیصلہ ہوتا ہے، وفاقی شرعی عدالت کی بات آتی ہے، اس کے خلاف ہمارے بینچ چلے جاتے ہیں اپیل میں کہ نہیں، سود نافذ رہے گا، سود ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ملک ہے، مسلمان ادارے ہیں، وہ سود جیسی چیز کے خلاف جاتے ہیں، یعنی اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں کہ سود ہونا چاہیے اور بغیر سود والا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ بھائی مسلمان ہے، اسلامی ملک، جہاں شراب کی بات آتی ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اسمبلی کے اندر غیر مسلم تو کہتا ہے کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، لیکن مسلمان ممبر کہتا ہے شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ منتخب کرتے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں پھر یہ باتیں کرتے ہیں، وہاں پر سود کے حق میں ہوتے ہیں، شراب کے حق میں ہوتے ہیں، اور یہ جو ایکٹ نافذ ہوا ہے ان چیزوں کے حق میں ہوتے ہیں، اور انہی کو ہم منتخب کر کے آگے لے جاتے ہیں۔ اور پھر سوال کس سے ہوتا ہے؟ سوال پھر علماء سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کو آگے منتخب کر کے بھیج دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس عالم سے پوچھے کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں نے آپ کو آگے اپنے نمائندگی کے لیے بھیجا ہے، آپ نے اس چیز کا کیوں نہیں پوچھا؟ ایک آدمی نے ساری زندگی کسی عالم کو ووٹ نہیں دیا، ایک آدمی نے ساری زندگی میں کسی کو آگے بھیجا ہی نہیں ہے، اس کو اپنا نمائندہ ہی نہیں بنایا ہے، تو اس سے کیوں پوچھتا ہے؟ پھر ایسے شخص کا حق نہیں ہے کہ وہ عالم سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی، آپ نے تو ووٹ بھی نہیں دیا ہے، آپ کو جس کو منتخب جس کو آپ نے کیا ہے آپ اس سے جا کے پوچھیں۔ اس لیے یہ نمائندے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہمارے اس حلقے میں جو شخص آگے منتخب کر کے ہم نے بھیجا ہے ہم اسی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو ہم نے آگے بھیجا ہے، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ وہ نہیں کرتا ہے، اس سے پوچھو۔
اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے جن کو آپ نے منتخب کیا ہی نہیں ہے، کسی اور نے منتخب کیا، یا وہ بیچارے منتخب ہی نہیں ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرح کوئی ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ یہی کر سکتا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں، وہ لوگوں کے سامنے بات کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کے آگے بند کیسے باندھے، اس چیز کو کیسے روکے، اس کے لیے اس کو اندر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بہرحال یہ سیاست جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں دین سب سے پہلے ہے، مذہب سب سے پہلے، ہم مسلمان ہیں، باقی سیاسی چیزیں ہوتی رہتی ہے، بہت ساری پارٹیاں ہیں، سب لوگ ان کے کوئی حق میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہے، وہ کسی کی حفاظت حمایت کرتا ہے، کسی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ان کا اپنا ذہن اور اپنا نظریہ ہے، ہم کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے، جہاں شریعت کا مسئلہ آئے، وہاں پر آپ کو اپنے نمائندے سے بھی پوچھنا آپ کو چاہیے، اور اگر آپ کا منتخب کردہ نمائندہ ایسی کسی چیز میں ملوث ہے کہ اس قانون کے آگے بند نہیں باندھتا یا رکاوٹ نہیں بنتا، یا خدا نخواستہ اس قانون کو، غلط قانون کو، شریعت کے خلاف قانون کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو آگے پیش کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا بائیکاٹ بھی کریں، اور آئندہ کے لیے یہ پکا ارادہ کریں کہ ایسے لوگوں کو کبھی ہم نمائندہ اپنا نہیں بنائیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ دین کے معاملے میں کوئی ساز باز نہیں ہے، باقی جو چیزیں ملک ہے، سیاست ہے، نظام ہے، وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ ممبر رسول سے، مسجد کے ممبر سے صرف اس بات کو موضوع بنایا جاتا ہے علماء کے ہاں، ہمارے بڑے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جو معاملہ شریعت کا ہو، باقی دنیاوی معاملات بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جس کا شریعت کے حلال حرام، جائز ناجائز اور اچھے برے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بات کے معاملات ہیں، ان کو وہاں حل کر لینا چاہیے۔ ہماری رائے کچھ بھی ہو تو آپ کی رائے کچھ بھی ہو، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں شریعت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے، اس کو اس منبر سے واضح بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق اس پر عمل کریں۔ اس میں وہ یہ نہیں دیکھیں کہ کون سی پارٹی ہے، کون سا شخص ہے، وہ یہ دیکھیں کہ شریعت کے مطابق کون سی بات ہے، علماء کیا کہتے ہیں، اسی کے مطابق سب کو چلنا چاہیے۔ بہرحال یہ سیرت نبوی کے عنوان سے انشاءاللہ آگے بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہم سب مسلمانوں کو پوری طرح صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔